اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میرے پیارے مٹھاجی بھائیوں بہنوں بزرگوں اور میرے بہت پیارے اور ہر دل عزیز بزرگوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع کے اوپر جو بہت ہی خوبصورت ہے اور ہر مسلمان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایک ایسی خوشخبری جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب دل چاہے آپ عمرے کے اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ آپ کے ساتھ، ایک ایسی گائیڈ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس سے جب دل کرے آپ ٹکٹ لیں۔ صرف اور صرف آپ کو عمرے کی ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو عمرے کے ویزے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر عمرے کے ویزے آپ عمرہ کریں، آپ مکہ مکرمہ جائیں، آپ مدینہ منورہ جائیں، آپ سعودی عرب جائیں، اور بغیر کسی عمرے کے ویزے کے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی خوشخبری کی، وہ صرف اور صرف ان کے لیے جن کا دل ہر وقت عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف لگا رہتا ہے، طواف کے اوپر لگا رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں آگے سعودی عرب کے ٹورسٹ ویزے کی، سعودی عرب کے وزٹ ویزے کی۔ سعودی عرب نے حجاج کے لیے، سعودی عرب نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے ٹورسٹ ویزا، وزٹر ویزا جو ہے نا وہ لانچ کر دیا ہے۔ یہ وزٹر ویزا ہر انسان دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان آباد ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹورسٹ ویزا پورا سال آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جب مرضی اللہ کے گھر پہ حاضری دیں، آپ روضہ رسول پر جا کے حاضری دیں۔ آپ نے ایک دفعہ یہ والا ویزا لے لیا، اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف ایک ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اور صرف ایک ٹکٹ کی دوری پہ ہیں، صرف اور صرف ایک فلائٹ کی دوری پہ ہیں۔ آپ جب دل چاہے آپ اللہ کے گھر پہ آپ جا کے طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، آپ در رسول پہ حاضری دے سکتے ہیں۔ تو یہ ویزا جو ٹورسٹ ویزا ہے، اس کو ایک سال کے لیے اجازت ہوتی ہے جس کو یہ ٹورسٹ ویزا ملتا ہے، اور یہ ویزا ہے ملٹیپل انٹری ویزا۔ جتنی دفعہ سال میں آپ چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اور ہر انٹری پہ جب بھی آپ سعودی عرب جائیں آپ 90 دن تک، مطلب یہ کہ آپ 3 مہینے تک آپ سعودی عرب میں رہ کے وہاں پہ عمرہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ روضہ رسول پہ حاضری دے سکتے ہیں، آپ وہاں پہ سائٹ سینگ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ زیارتیں کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ طائف جا سکتے ہیں، بدر جا سکتے ہیں، آپ مدینہ کی زیارتیں کر سکتے ہیں، آپ مکہ کی زیارتیں کر سکتے ہیں، آپ جدہ جا سکتے ہیں، آپ ریاض جا سکتے ہیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ والے ٹورسٹ ویزا سے ایز اے ٹورسٹ جا سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ آپ عمرے ادا کریں، جتنے مرضی آپ ادا کریں۔ اس ٹورسٹ ویزے کی بات کریں تو یہ بہت ہی آسان، بہت ہی زیادہ سمپل ہے۔ اس کی فیس صرف اور صرف $100 ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں آپ سمجھ لیں 32 سے 35 ہزار روپیہ آپ اس کی فیس بنتی ہے، یا میکسیمم ملا کے آپ سارا 40 ہزار روپے تک آپ ایک سال کی جو فیس اس کی دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس فردر بات کریں کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو پھر آپ کو یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے جو سعودی گورنمنٹ، سعودی کونسلیٹ ہے وہاں پہ بات کرنی پڑے گی، یا پھر اس کے علاوہ جو سعودی گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ایجنٹس ہیں ان سے بات آپ کو کرنی پڑے گی پاکستان میں۔ اور ان پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبری کی بات ہے جن کے پاس امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ کے ویزے ہیں، ان کے لیے یہ ویزا آن ارائیول بھی اویلیبل ہے، اور وہ ای ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ والا ٹورسٹ ویزا۔ تو میرے پیارے میٹھے حاجی بھائیوں بہنوں بزرگوں، اگر آپ کے دل میں لگن ہے، محبت ہے، سچی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ والا جو ٹورسٹ ویزا ہے اس کو حاصل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ یہ والا ٹورسٹ ویزا حاصل کریں، اور اس کے بعد ایک سال کے لیے جب دل کرے آپ ٹکٹ لیں۔ آپ کو بالکل بھی کوئی عمرے کے ویزے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس، کسی جو عمرہ کا جو ایجنٹ ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ٹکٹ لیں، آپ سعودی ایئر لائن کی لیں، PIA کی لیں، ایئر بلو کی لیں، سرین کی لیں، فلائی جناح کی لیں، فلائی دبئی کی لیں، جو آپ کو سستی ٹکٹ لگے
آپ وہ ٹکٹ لیں، آپ عمرہ ادا کریں، آپ وہاں پہ جا کے 3 مہینے کا اسٹے کریں، آپ وہاں پہ اپنی رہائش کا 3 مہینے تک کا بندوبست کریں۔ تو اگر آپ کے دل میں لگن ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میرا مشن یہی ہے کہ میں سب حجاج کی خدمت کر سکوں، میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکوں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے ڈاکٹر طیب غازی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔